أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق کے کامیابی کو پہنچا وہ شخص جو سنبھل گیا، جو سنور گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا ہو اور پھر نماز پڑھی ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ بچے کھیلتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مٹی کے گھر کو اپنا گھر کہتے ہیں، مٹی کے مکان کو اپنا مکان کہتے ہیں، مٹی کی موٹر اور مٹی کی روٹی بناتے ہیں۔ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ دنیاوی زندگی یہ انسانوں کے لیے کھیل اور تماشا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ رہنے والا گھر وہ آخرت کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، اگر یہ لوگ جان لیتے اس کی حقیقت کو تو پھر دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دیتے، بلکہ آخرت والی زندگی کو ترجیح دیتے، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرتے اور اس کی فکر میں لگ جاتے۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ آخرت والی زندگی ہے جہاں ہم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے۔ میرے بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا، حالانکہ عالم آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، اور آخرت دیر تک رہنے والی ہے۔ آخرت بہتر اس لیے ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، آپ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے آخرت بہتر ہے ایک مومن کے لیے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور دیر تک رہنے والی چیز ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ان کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون موجود تھا۔ میرے بزرگوں، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے احباب مسجد میں بیٹھے ہیں سب کو کامیاب ہونا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ناکامیابی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کامیابی کس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت میں جانے کے قابل بنائیں، اللہ کے سامنے حاضری دینے کے قابل بنائیں۔ ہم سب کے لیے یہ آخرت والا راستہ ہے۔ تزکیہ، دو چیزیں اللہ نے ایمان والوں کے تزکیے کے لیے بھیجی ہے۔ نمبر ایک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اپنی امت کا تزکیہ کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ ان میں ایک پیغمبر بھیج جو ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو دین سکھائے، اور اے اللہ کتاب اللہ کی تعلیم دے، اور اپنی سنتیں اور اپنے طریقے بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں خود یہ مضمون موجود ہے کہ اے اللہ ایک پیغمبر ان کے اندر بھیج جو ان کا تزکیہ کرے۔ تو میرے آقا نے اپنی امت پر محنت کی، اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے دین کی طرف دعوت دو گے، ہماری طرف بلاؤ گے، لیکن اے ہمارے نبی آپ کا بلانا جب نفع دے گا جبکہ ہماری طرف سے اجازت بھی شامل حال ہو، ہمارا اذن شامل حال ہو، تو پھر آپ کا بلانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور اگر ہمارا اذن، ہماری اجازت شامل حال نہ ہو تو پھر آپ کی دعوت انسانوں کو نفع نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، ابو ذر کو ہدایت مل گئی۔ کیوں کہ حضرت ابو ذر کے لیے اللہ کی اجازت شامل حال تھی، اور ابو جہل کے لیے اللہ کی اجازت شامل حال نہیں تھی۔ ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک یہ بھی مقدر ہوتا ہے، ایک ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، بو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، بو ذر کو ہدایت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، تو ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہدایت کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنے تابع میں رکھا ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ بنایا دین کی محنت کو، دعوت الی اللہ کو۔ جو آج یہ محنت
پوری دنیا میں الحمدللہ ہو رہی ہے، اور اللہ والے اس محنت میں جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہاں کی عورتوں نے اور بچوں نے جو آپ کو خراج عقیدت پیش کی، وہ اس انداز سے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما جاء للہ داعی۔ ہدایت کا آفتاب، ہدایت کا چاند نکلا، مہمانوں کو رخصت کرنے کے ٹیلے کے اوپر سے۔ اب تو ہم پر اللہ کی نعمت کا شکرانہ واجب ہو گیا کہ ہمارے اندر ایک داعی اللہ آئے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر آئے، تو اب تو اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہمارے لیے لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ شخصیت کہ جو آپ ہمارے اندر بھیجے گئے ہو، آج کے بعد سے آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کی اطاعت کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اور آپ کی اتباع کو ہمارے ذمہ لازم قرار دیا ہے۔ میرے بزرگوں، تو میرے آقا نے اس دنیا میں آ کر اپنی امت کا تزکیہ کیا۔ مشہور ہے، شادی سے 1 مہینے پہلے لڑکی کے گھر والے لڑکی کو گھس گھس کر نہلاتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں تاکہ رنگ کھل جائے، تاکہ اس کے شوہر کی نظر جب اس کے اوپر پڑ جائے تو وہ اپنے شوہر کی نگاہوں میں بھا جائے۔ یہ تزکیہ ہی تو ہے۔ میرے آقا نے اس دنیا میں تشریف لا کر اپنی امت کا تزکیہ فرمایا، اپنی امت کے دل کو مانجھا۔ میرے آقا نے ظاہر کا بھی تزکیہ کیا اور باطن کا بھی تزکیہ کیا۔ ظاہر کا تزکیہ وہ حدیث میں واقعہ ہے، مشرکین کی جماعت مسجد نبوی میں آئی تو میرے آقا نے وہ مشرکین کو تقسیم کر دیا صحابہ کے درمیان میں۔ ہر صحابی ایک ایک مشرک کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کا جو سردار تھا بڑا قداور لہیم شہیم، اس کو کوئی نہیں لے گیا۔ میرے آقا نے اس کو اپنا مہمان بنایا اور اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کھانا خوب کھایا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا دودھ پیو گے؟ کہنے لگے ہاں محمد، اگر دودھ مل جائے تو وہ بھی پی لوں گا۔ تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے بکری کے دودھ کو دویا اور اس کے سامنے پیش کیا، وہ بھی پی گیا۔ 7 مرتبہ اس نے خواہش ظاہر کی کہ ہاں مجھے دودھ اور بھی پینا ہے، اور بھی پینا ہے۔ یہ تو کفر کی آواز ہے نا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم کی آگ سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کی آگ کہے گی باری تعالیٰ اور زیادہ دیجئے، اور زیادہ دیجئے، ابھی تو بہت جگہ خالی ہے۔ یہ کفر کی آواز ہے، یہ کفر کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اوپر رکھ دیں گے،
جس سے جہنم کہے گی قطن قطن، بس بس بس، اب میں نہیں مانگوں گی، اب میں نہیں مانگوں۔ خیر وہ مشرک نے بھی 7 پیالے بھر کے دودھ پی گیا، اب رات کو سو گیا تو کھانا زیادہ کھایا تھا، بد ہضمی ہو گئی، ٹوائلٹ کر دیا، بستر کو بگاڑ دیا، اب نیند نہیں آ رہی ہے شرمندگی کی وجہ سے کہ محمد کیا کہیں گے، کیسا مہمان آیا۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا رہا کہ جیسے محمد اندر آئیں کہ میں ان کی نظر چھپا کر بھاگوں۔ میرے آقا تشریف لائے، دیکھا مہمان نہیں ہیں، بستر خراب ہے، سمجھ گئے میرے آقا اس کے بستر کو جھاڑ رہے۔ قدرت یہ چاہتی تھی کہ اس کے دل کو جھاڑیں، آپ اس کے دل کو پاک کریں، اللہ یہ چاہتے تھے۔ اب وہ مشرک اپنی تھیلی اور سامان آپ کے کمرے میں بھول کر گیا، وہ لینے کے لیے واپس آیا تو کیا منظر دیکھ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو جھاڑ رہے ہیں۔ آ کر کہنے لگا محمد میری ظاہری نجاست بعد میں پاک کرنا، پہلے میرے باطن کو پاک کر دیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے مریدین میں داخل کر دیجئے۔ مومن ہو گیا۔ میرے آقا نے ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ ایک دن اور مہمان رہ جا۔ کہنے لگا محمد ایک دن، اب تو جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کا مہمان ہوں اور آپ میرے میزبان ہیں، چونکہ آپ کے اخلاق نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے، مجھے ایمان کی طرف بلایا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا، روئے زمین پر چلتا رہوں گا، میں آپ کا مہمان رہوں گا اور آپ میرے میزبان رہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں اس حدیث کا تذکرہ کیا، گشت مومن گفت اورا مصطفیٰ شب دیگر تو شو مہمان ماں۔ مومن ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا ایک دن اور مہمان رہ جا۔ کہنے لگا حضرت گفت واللہ تعبد ضیف تو ہم ہر کو جا باشم و ہر جا کیراوم۔ حضرت جب تک روئے زمین پر چلتا رہوں گا میں آپ کا مہمان بن کر رہوں گا، کیونکہ آپ کے اخلاق نے مجھے ایمان کی طرف بلایا، مجھے ہدایت کی طرف بلایا ہے۔ خیر دوسرے دن میرے آقا نے کھانا پیش کیا تو چند لقمے کھائے اور پیٹ بھر گیا۔ دیکھو ایمان کی برکت، کل کفر کی نحوست تھی، آج ایمان کی برکت ہے، آج ایمان کی برکت ہے۔ آپ نے پھر پوچھا دودھ پیو گے؟ کل بھی پوچھا تھا، کہاں محمد اگر دودھ مل جائے تو وہ بھی میں پی لوں گا۔ تو بکری کے آنچل کو دھویا اور پیالہ بھر کر دودھ پیش کیا، چند قطرے پیے اور طبیعت سیراب ہو گئی۔ ایمان کی برکت۔ اس وقت آپ نے فرمایا کافر 7 اتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ مومن کا کھانا کم ہوتا ہے مگر برکت والا ہوتا ہے، مشرک کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے مگر اس میں نحوست ہوتی ہے، اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔
میرے بزرگوں، مولانا رومی نے اس پر فرمایا، دیکھو حضرت نے اس کا تزکیہ کیا، ظاہر کا تزکیہ بھی آپ نے کیا، باطن کا تزکیہ، صحابہ کے دلوں کو مانجھا، دنیا کی محبت صحابہ کے دل سے نکل چکی تھی، آخرت کی فکر دلوں میں آ چکی تھی، عبادت کا شوق دلوں میں آ گیا تھا، گناہوں کی نفرت دل میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ اس تزکیے کا اثر تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا اور صحابہ کے دل کو مانجھا تھا۔ میرے بزرگوں، حضور نے تزکیہ کیا اور دوسرا تزکیہ رمضان نے کیا۔ رمضان کے روزوں سے، تراویح کے قیام سے ایمان والوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا تو ہم کو مزکہ بنا کر گیا، ہم کو مصفہ بنا کر گیا۔ کتنی پر کیف تھی رنگینی یہ ماحول حیات، 30 دن تک ہمیں جنت کا مزہ دے کے گیا، عشق کی آگ کو ایمان کی ہوا دے کے گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا تزکیہ کر کے گیا، ہمارے دلوں کو مانجھ کر گیا اور ہمیں مسجد والا بنا کر گیا، قرآن پڑھنے والا بنا کر گیا، اللہ کا ذکر کرنے والا یہ بنا کر ہم کو گیا ہے۔ میرے بزرگوں، تو ہم دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، رمضان کے تمام معمولات کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ فرمائے، کامیابی کا ذریعہ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ فرمائے، اور دین کی یہ محنت یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے جو آج تک اللہ کے بندوں نے اس محنت کو قائم کیا۔ گشت کرنا، اللہ کے بندوں سے ملاقات کے لیے جانا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا اور کمزور ایمان لے کر جانا اور قوی ایمان بنانے کی دعوت دینا، یہ بھی اس امت میں طریقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرمائیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا اور ہمارے مرحوم والدین کا حصہ شامل فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کا حصہ اللہ ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے، ہمارے بھائیوں کا، ان کی اولاد کا اور ہمارے چاہنے والوں کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ یہی چند باتیں تھی ہمارے شوکت بھائی امام نے اور حضرت مفتی صاحب نے دعوت دی، ان کی دعوت پر آنا ہوا۔ یہ چند جملے میں نے اصلاح کی غرض سے آپ کے سامنے پیش کیے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کلمات طیبہ کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اس کہنے سننے سنانے کو قبول فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ مکمل شفا عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے آخرت کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما اور اپنے مقرب ترین بندوں میں ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں بلیک بن میں یا اللہ اس کو قبول فرما، پورے یو کے میں جتنے ہیں سب کو قبول فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے حضرت مفتی اکرام صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقوام میں حضرت بیمار چل رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اتنی شفا اور قوت عطا فرما کے یہاں تشریف لائے اور ہمارے سامنے بیان فرمایا، درس بخاری بھی سنا دے رہے ہیں، بول رہے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اللہ پاک اسی پر ان کی پوری زندگی گزر جائے اور قبول فرما لے اور اپنا قرب عطا فرما کر مخصوص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہو رہے ہیں، مدارس میں، دعوت میں، خانقاہوں میں، اللہ سب کو قائم و دائم رکھے، سب کی حفاظت فرمائے اور تمام دینی کام کرنے والے کے اللہ حفاظت کرے۔ ہمارے والدین کی، حضرت کے والدین کی، تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہمیں نصیب فرمائے۔ انہیں کی محنتوں کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، صحابہ کی محنت، ان کی قربانیاں اور پھر آج تک جو سلسلہ چلا رہا ہے، اللہ سب کو نوازے اور سب کو درجات میں بے انتہا فرمائے اور ہم کو بھی اسی زمرے میں شامل فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر حضرت کے من خوب اللہ برکت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اکابر بیمار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، مفتی احمد خان بری صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل عاطفت کو فیوض و برکات کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔